अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। ख़बरें बड़ी गर्म हैं और ये जो ख़बरें हैं वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा के तनाज़ुर में हैं। उन पर अदम एतमाद बढ़ता चला जा रहा है। जो उनके मुखालफिन हैं वो खुलकर सामने आ गए हैं। अब आप ये ना समझिएगा कि ये लब्बैक वालों के तनाज़ुर में बात कर रहे हैं, बल्कि लब्बैक वाले मुखालिफ तो नहीं है, वो तो एक मुतालबा कर रहे हैं कि आपने जो मुबारक सानी केस का मुतनाज़ा फ़ैसला दिया है इसे वापस लिया जाए। लेकिन अब लब्बैक की जानिब से जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट आई है वो डेवलपमेंट ये थी कि हुकूमत पंजाब की जानिब से दोबारा नज़रसानी की अपील दायर की गई थी ये मुबारक सानी केस में, जिसे लब्बैक की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया है। तो ये कहानी क्या है और आगे क्या होने जा रहा है अपने इस वीलॉग में मैं तफसील के साथ आपको बताऊंगा। दूसरी जानिब इमरान खान साहब की हमशीरें अलीमा खान साहबा, उन्होंने भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है, बल्कि उन्हें तो एक ताना भी दे दिया है। आपने अक्सर गाँव में ये बात सुनी होगी कि आपका किसी से झगड़ा हो जाता है, आपको पुलिस पकड़ कर ले जाती है, तो आप आगे से ये जवाब पैदा कर दें कि ए भाई बशीर दे मुंडे ने भी तो काम किया सी, उन्होंने तो तुसी कुछ नहीं किया। ये भी आपको वीडियो में बताएंगे। लेकिन एक ख़बर है जी मेरे पास, और जो मेरे लब्बैक के दोस्त रेगुलर देखने वाले हैं उनके पसंदीदा एंकर हैं जावेद चौधरी साहब, और जब उनका जिक्र आता है तो फैज़ाबाद धरने का भी जिक्र आता है, और आजकल ये बातें भी खुल खला के सामने आ रही हैं। और एक नया इंकशाफ उन्होंने कर दिया, जबकि उसकी तरदीद आ गई है और उन्हें शर्म दिलाने की कोशिश की गई है, और वो है PTI की रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरी ज़िंदगी में जितना मेरा ये जर्नलिज़म का तजर्बा है प्रैक्टिकल फील्ड में, जो ख़तरनाक तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई हैं ना, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई हैं नवंबर के महीने में, और फैज़ाबाद धरना भी नवंबर के महीने में ही हुआ है। और इसमें अब फैज़ साहब का भी जिक्र आ रहा है, क्योंकि फैज़नामा के नए नए चैप्टर खुल रहे हैं। लेकिन वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी PTI के रहनुमा साबिक़ सेनेटर आज़म सवाती साहब की जानिब से, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी 5 नवंबर 2022 को 90 शारा कायद-ए-आज़म में लाहौर में, जिसमें आज़म सवाती साहब रो पड़े थे, ज़ारो कतार रो पड़े थे। और अपनी एक वीडियो का उन्होंने इसमें ज़िक्र किया था कि जब 13 अक्टूबर की सुबह उन्हें उठाया गया घर से, वो तहज्जुद के लिए उठते हैं लेकिन घर में आए और उठा कर ले गए। फिर एक वीडियो आई, उनकी बेटी और उनकी अहलिया तक पहुंची, तो बाद में बेटी ने कहा कि पापा ये आप और मामा, तो वो ऐसे हाथ लगा लगा के ज़ारो कतार रो रहे थे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 90 शारा में हुई थी, और उस वक्त जो मशीर थी या मीडिया को देख रही थी वो मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा थीं। तो जावेद चौधरी साहब ने ये कहा है जी कि इमरान खान साहब ने फैज़ हमीद या साबिक़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल का जो कोड वर्ड रखा हुआ था वो आज़म सवाती रखा हुआ था, और जब मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा को गिरफ़्तार किया गया तो उन्होंने फिर बताया कि हाँ वो आज़म सवाती का कोड वर्ड था, लेकिन आगे से बात करते थे जनरल फैज़ हमीद या फिर होते थे उनमें जनाबे साबिक़ चीफ जस्टिस। तो जावेद चौधरी साहब का ये जो ताज़ा तरीन इंकशाफ है, उन्होंने तो अपनी तरह खबर दिया और इंकशाफ किया है, उस पर अब मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा ने उन्हें बाकायदा झूठा करार दिया है, और अपना एक वीडियो बयान भी उन्होंने जारी किया है। ताहम उनका क्या कहना है वो मैं आपको बता देता हूँ, और फिर उसके बाद लब्बैक का मौक़िफ़ क्या होने जा रहा है, और फिर अलीमा खान साहिबा का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से क्या कहना है, क्या ताना दिया बताते हैं। तो मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा ने लिखा है जी कि जावेद चौधरी जैसे झूठे और बकाऊ सहाफ़ी रेटिंग के लिए दूसरों पर घटिया और बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा देते हैं। अगर मुल्क में इंसाफ मिलता होता तो मैं इन झूठे इल्ज़ामात पर जावेद चौधरी को अदालत ले जाती, लेकिन हमारे लिए इंसाफ नापैद हो चुका है। मैं हल्फ देने के लिए तैयार हूँ कि इमरान खान ने मुझे सिर्फ आज़म सवाती से रब्ता करने का कहा था। फैज़ हमीद से रब्ते की कभी बात नहीं हुई, ना ही कोई कोड वर्डिंग थी। मैं जब गिरफ़्तार थी तो किसी ने इस मुतल्लिक सवाल तक नहीं किया, तो ये किस बुनियाद पर इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि मैंने फैज़ हमीद का नाम लिया। ये मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा ने उन्हें झूठा और बेकाऊ सहाफ़ी करार दिया है। जावेद चौधरी साहब बहुत बड़ा नाम है, अक्सर ये आपको लब्बैक के हवाले से भी बात करते हुए दिखाई देंगे, तो मैंने कहा लब्बैक वालों का तो पुराना इनसे रिश्ता है ना, तो चलें ये ज़िक्र कर दिया जाए। और जब अक्टूबर और नवंबर के महीने की बात आती है, फैज़ाबाद धरना, फिर फैज़ हमीद की बात आएगी, तो ये बातें चलेंगी। इसके अलावा
لاسٹ میں بتاتا ہوں جو لبیک کا موقف ہے، لیکن علیمہ خان صاحبہ کی سن لیں، تاکہ یہ بھی بڑی اہم خبر ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی جو بہن ہیں علیمہ خان صاحبہ، انہوں نے 190 پاؤنڈ کیس میں چیف جسٹس پراپرٹی ٹائکون کو کیوں نہیں بلاتے، یہ ایک سوال اٹھایا۔ سوال نہیں تھا بلکہ یہ ایک طنز تھا۔ بانی پی ٹی آئی کی مشیرہ علیمہ خان نے اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ سے پوچھنا چاہتی ہوں پراپرٹی ٹائکون کا نام کیوں نہیں لیا جا رہا۔ انہوں نے کہا سپریم کورٹ میں چیف جسٹس پاکستان نے 190 ملین پاؤنڈ پر ریمارکس دیے، لیکن پراپرٹی ٹائکون کو عدالت نہیں بلا رہے۔ علیمہ خان نے کہا سپریم کورٹ نے پراپرٹی ٹائکون پر جرمانہ عائد کیا تھا، پراپرٹی ٹائکون عدالت میں پیش ہوں اور جواب دیں، جن جن کے اس کیس میں نام ہیں ان کو بھی طلب کیا جائے۔ انہوں نے کہا احتساب عدالت کے ججز نے آئندہ ہفتے کو سزا کے لیے رکھا ہوا ہے، لیکن ہمارے وکلاء کو آج بھی تاخیر سے اڈیالہ جیل میں جانے دیا۔ یہ ان کی گفتگو تھی، بڑی اہم گفتگو تھی، اور یہ انہوں نے مطالبہ نہیں کیا، بیسیکلی طنز کیا ہے۔ یہ سارا معاملہ کیا ہے میں تفصیلاً اس پر پہلے بتا چکا ہوں، لیکن آنے والے دنوں میں مزید اس پر ویلا کروں گا کہ یہ 190 ملین پاؤنڈ والا اصل میں ہوا کیا تھا اور تب عمران خان صاحب کا کیا رد عمل تھا۔ لیکن چونکہ چیف جسٹس صاحب پاکستان قاضی فائز عیسیٰ پر عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے، انہیں طنز کی گئی ہے، تو یہ معاملہ پھر جڑ جاتا ہے کہ جو ان کے دشمن ہیں یا مخالفین ہیں کون کون سے الزامات ان پر لگا رہے ہیں۔ اب آتے ہیں جی کہ جو لبیک کی جانب سے اس نظر ثانی اپیل کے فیصلے کو مسترد کیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ شریعت و آئین کا فیصلہ 24 جولائی 2024 کی بابت حکومت پنجاب کی نئی نظر ثانی کی درخواست 2/224 کو تحریک لبیک پاکستان یکسر مسترد کرتی ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کے مرکزی رکن شورا و لیگل ایڈوائزر چودھری رضوان احمد سیفی نے یہ بات میڈیا کو بتائی اور یہ کہا ہے کہ حکومت پنجاب نے پہلے بھی مبہم اور نامکمل درخواست دائر کی تھی، جس کی بنا پر حکم نامے کے پیراگراف نمبر 13 میں عدالت نے قادیانیوں کو ابہام کا فائدہ دیا اور ان کی سہولت کاری کرتے ہوئے اس مبہم اور نامکمل درخواست کو منظور کیا، جبکہ حقائق پر مبنی دیگر تمام مفصل اور متفق حالیہ درخواستوں کو خارج کیا گیا۔ پنجاب حکومت کی حالیہ مذکورہ درخواست میں بھی کہیں یہ صراحت و تفصیل موجود نہیں کہ فیصلے میں کیا کیا غلطی ہے جسے درست کروانا مقصود ہے۔ چودھری رضوان احمد سیفی نے مزید کہا کہ یہ درخواست حکومت نے عدالت کی ملی بھگت سے تحریک لبیک کی 8 اگست 2024 کی دائر شدہ درخواست سے راہ فرار اختیار کرنے کے لیے دائر کی ہے۔ لا اینڈ جسٹس کی قائمہ کمیٹی کا متفقہ فیصلہ یہی ہے کہ وفاقی حکومت اس فیصلے کے خلاف قرارداد لائے گی اور اسے کل عدم قرار دے گی، لیکن اس قرارداد سے قبل پنجاب حکومت کی مذکورہ درخواست ظاہر کرتی ہے کہ متنازع فیصلہ سپریم کورٹ اور حکومت کی ملی بھگت سے ہوا ہے اور نون لیگ شریک جرم ہے۔ درخواست میں قاضی فائز عیسیٰ کا دیدہ و دانستہ شریعت سے انحراف، آئین شکنی، اپنے حلف سے غداری اور قادیانیوں کی پشت پناہی کو سہولت یا حادثاتی غلطی کا لبادہ پھیلانے کی مذموم کوششیں کی گئی ہیں۔ اگر قاضی فائز عیسیٰ اپنے 24 جولائی 2024 کے فیصلے میں اپنی 6 فروری 2024 کے فیصلے میں کی گئی غلطی سے رجوع کر کے فیصلے کو شریعت اور آئین پاکستان کے مطابق درست کر دیتے تو کہا جا سکتا تھا، لیکن اب یہ سہولت انہیں فراہم کی گئی ہے اور قاضی فائز عیسیٰ کا اپنے خلاف شریعت و آئین فیصلے پر باضد ہو جانا ظاہر کرتا ہے کہ دیدہ و دانستہ طور پر قادیانیوں کی طے شدہ شرعی آئینی حیثیت کو متنازع کر کے ان کے لیے نارملائزیشن کی راہ نکالی جا رہی ہے۔ ظاہری طور پر یہ واضح ہے کہ پنجاب حکومت قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف شریعت و آئین فیصلے کی درستگی کی کوشش نہیں بلکہ قاضی فائز عیسیٰ کی فیس سیونگ اور قادیانیوں کی حمایت کی مضمون کوشش کر رہی ہے۔ چودھری رضوان احمد سیفی نے مزید کہا کہ تحریک لبیک پنجاب حکومت کی مذکورہ درخواست کو مسترد کرتی ہے اور وفاقی حکومت سے مطالبہ کرتی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس لا کر انہیں عہدے سے برطرف کیا جائے اور ان کا نام ECL میں ڈالا جائے اور فوری آرٹیکل 6 کی کارروائی کا آغاز کیا جائے۔ تحریک لبیک اپنے فیصلے میں درستگی نہیں چاہتی بلکہ اسے قطعی طور پر کل عدم کرنے کا مطالبہ کرتی ہے۔ وفاقی حکومت سے مطالبہ ہے کہ مجرم مبارک ثانی پر ایڈیشنل سیشن جج لالیاں کے فریم کردہ چارجز کے مطابق پنجاب قرآن پرنٹنگ اینڈ ریکارڈنگ ایکٹ 2011 کے سیکشن 9 اور تعزیرات پاکستان کی دفعات 295B اور 298C کی فرد جرم بحال کی جائے۔ تو یہ ہے جی مدعا، اور لبیک نے تو پھر دمادم مست قلندر کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور وفاقی حکومت سے انہوں نے مطالبہ کر دیا کہ وفاقی حکومت کی لا اینڈ جسٹس کمیٹی نے جو فیصلہ کیا ہے نا
کہ ایک ریفرنس دائر کیا جائے، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی ایڈ کر دیا ہے کہ صدارتی ریفرنس اب اس میں داخل کیا جائے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف، ان کے اوپر آرٹیکل 6 بھی لگایا جائے، اور ساتھ ساتھ ان کا جو نام ہے وہ ECL میں بھی ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیا جائے۔ اور ایک اور اب انہوں نے مطالبہ ایڈ کر دیا ہے، پہلے تو یہ تھا کہ مبارک ثانی کیس جو ہے اس کا فیصلہ متنازع ہے اور مبارک ثانی کے حوالے سے کوئی بات نہیں تھی، لیکن اب ایک اور انہوں نے مطالبہ اس میں لبیک والوں نے ایڈ کر دیا ہے، اور وہ ہے کہ جو پنجاب حکومت کا قرآن پرنٹنگ ہے ریکارڈنگ ایکٹ ہے 2011 کے سیکشن 9 اور تعزیرات پاکستان کی دفعہ 295B اور 298C کی فرد جرم اس پر بحال کی جائے، جبکہ اصل مدعا اس فیصلے میں یہ تھا کہ یہ جب قانون بنا وہ 2021 میں بنا، وہ سزا بھگت چکے تھے، لیکن ان کا مطالبہ یہ ہے کہ اب یہ قانون بحال کیا جائے۔ تو یہ ابھی تک کی ساری ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ حکومت پنجاب نے دوسری بار نظر ثانی اپیل دائر کی ہے، جب پہلے فیصلہ آیا تھا ایک ہنگامہ اٹھا تھا، پھر ایک نظر ثانی اپیل ہوئی، پھر مختلف مسالک کے علماء کرام کو بلایا گیا، ان سے رائے لی گئی، لیکن اس کے بعد پھر یہ مدعا کھڑا ہوا، اور پھر جس طرح کی تقاریر ہوئیں جو شیخ خطابت میں آپ سب نے سنا، وہ جو معاملہ ہوا، تو اب یہ بلی تھیلے سے آہستہ آہستہ باہر آنا شروع ہو گئی ہے، اور جو کرین والے ہیں ان کا یہ موقف ہے کہ حکومت پنجاب بیسیکلی سہولت کاری کر رہی ہے، یہ انہوں نے حکومت پنجاب پر اب الزام لگایا ہے، اور ان کا یہ بھی موقف ہے اس سلسلے میں کہ یہ جو قاضی فائز عیسیٰ اور بینچ کی جانب سے غلطی کی گئی ہے اس کو راہ فرار دینے کی ایک کوشش ہے۔ اب ہم اس پر نظر ثانی نہیں چاہتے، بلکہ اس پورے فیصلے کو کل عدم چاہتے ہیں۔ اگر یہ فیصلہ کل نہیں قرار دیا جاتا تو پھر ستمبر میں آلریڈی انہوں نے جلسے جلوسوں ریلیوں کا اعلان کر رکھا ہے، تو معاملہ بہت سنگین ہے، اور یہ معاملہ فی الحال جائے گا ادھر ہی لا اینڈ جسٹس کمیٹی کی جانب، اور پھر میرے خیال میں کچھ نہ کچھ ہوگا۔ حکومت پنجاب پر تو عدم اعتماد کا اظہار کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ڈیولپمنٹ تھی۔ دوستو آپ کے کچھ کمنٹس آئے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی اگلے ویلاگ میں وہ سارے کمنٹس کا ذکر کروں گا، اور اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آخر میں ایک درخواست ہے کہ میں نے ایک بڑی محنت سے ڈاکومنٹری تیار کی تھی، سیاست میں فوج کا کردار اور کچھ ماضی کے قصے کہ کیا عوامل اور اسباب ہوتے ہیں، تو آپ سے درخواست ہے کہ اسے مکمل دیکھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ یہ جو علم کا یا حقائق کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے یہ آگے بڑھتا رہے۔ ہمارا چینل انسائیڈ اسٹوری لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔